جب ذرا محسوس ہو ہمارے پاس طاقت ہے، we can risk a direct confrontation with the system، تو اس نظام کو کہیں سے چھیڑا جائے دکھتی رگ کو۔ دیکھیے گاندھی جی کی موومنٹ میں عرض کر چکا ہوں، پہلے کیا تھا؟ نان وائلنٹ، نان کوآپریشن، کوئی جرم تو نہیں ہے، ہم نہیں پہنتے تمہارے کپڑے، کیا کوئی قانون ہے یہ؟ لیکن سیکنڈ سٹیج کیا آئی؟ یہ چھیڑنا تھا اس کو۔ نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس، ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا بنایا ہوا نمک لینے جا رہے ہیں، ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، بٹ اٹ اماؤنٹڈ ٹو چیلنجنگ دی ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا۔ اب لاٹھیاں پڑی ہیں، جیلوں میں ٹھوسے گئے ہیں، سب کچھ ہوا، برداشت کیا ہے، کھڑے رہے ہیں، مضبوط رہے۔ تو یہ سٹیج آتی ہے جب یہ سمجھا جائے کہ ہاں اب طاقت ہے ہمارے پاس، we can risk a direct confrontation with the system۔ اس میں حضور نے کیا کیا تھا؟ مدینے میں جا کر آپ نے 6 مہینے لگائے تھے، 3 کام جن سے کہ اپنی پوزیشن کنسالیڈیٹ کی مدینے میں۔ کنسٹرکشن آف دی ماسک، وہ مرکز بن گیا، وہی حکومت، وہی دار الشورا، وہی تزکیے کی جگہ، وہی نماز کی جگہ، سب کچھ وہی تھا۔ دوسرے، ایک انصاری ایک مہاجر، بھائی بھائی، تاکہ یہ 2 فیکشنز علیحدہ علیحدہ نہ رہیں، انٹیگریٹ ہو جائیں۔ اور ایک جو 3 قبیلے یہود کے موجود تھے، ان کو جکڑ لیا ایک میثاق میں، معاہدے میں، میثاق مدینہ، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، پیکٹ فار دی جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ۔ اگر مدینے میں باہر سے حملہ ہوا تو ہم سب مل کر ایک امت کی حیثیت سے دفاع کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے۔ ان کی جو لائف لائن تھی، میں نے بتایا تھا کہ ان کے کیریوانز کو کوئی ٹوکتا نہیں تھا، روکتا نہیں تھا، لوٹتا نہیں تھا۔ اب تھریٹن کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گویا کہ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ تھا۔ اور جب بھی یہاں کہیں گئے آپ، وہاں کے لوکل قبیلے سے آپ نے صلح کر لی، معاہدہ کر لیا۔ یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف تھے، اب حضور کے حلیف ہو گئے، یا انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نہ آپ کے ساتھ نہ ان کے ساتھ، نیوٹرل رہیں گے، نہ آپ کے خلاف ان کی مدد کریں گے، نہ ان کے خلاف آپ کی مدد کریں گے۔ ان دونوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش سٹارٹڈ ڈیمینشنگ۔ یہ 2 ریزنز تھیں کہ پھر پوری طاقت کے ساتھ قریش نے ریٹیلیٹ کیا ہے۔ اور پھر لاسٹ معاملہ شروع ہوا ہے، تیسری منزل۔ اس تیسری منزل کی تیسرا سب لیول، اس کا نام ہے قتال فی سبیل اللہ۔ اب جنگ شروع ہے، اے 6 years long war۔ یہ جو بدر ہے، احد ہے، احزاب ہے، بنی المصطلق ہے، بے شمار غزوات، چھوٹے چھوٹے، بڑے بڑوں کے نام ہمیں یاد ہیں صرف۔ It was a continuous war with battles۔ بدر بیٹل ہے، جنگ نہیں ہے، جنگ تو مسلسل ہے۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہ قتال فی سبیل اللہ کی منزل آئی ہے۔ چونکہ یہ ساری 8 منزلیں طے کر کے یہاں پہنچے تھے، لہذا کامیابی ہوئی۔ اگر ایسے ہی اچھل کر نویں منزل پر پہنچ جاتے تو نیچے گر کر ختم ہوتے۔ یہ ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال۔ آج اس کا آلٹرنیٹو جو ہے سوچنا پڑے گا۔ میری یہ کتاب ہے منہج انقلاب نبوی۔ پہلے میں نے انالائز کیا حضور کا طریقہ کیا تھا، میتھوڈولوجی کیا تھی، سیرت کا انالیسس ہے، اور اس سے میں نے 6 steps آف ریولوشنری پروسیس اخذ کیے ہیں۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ ٹرو ریولوشنری پروسیس کا ماخذ صرف سیرت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ مکمل ہماگیر انقلاب صرف حضور نے برپا کیا۔ یہ میں گواہی پیش کر چکا ہوں M.N. رائے کی بھی، اور گواہی پیش کر چکا ہوں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی بھی۔ باقی انقلابات تو جزوی تھے، صرف پولیٹیکل انقلاب آیا فرانس میں، پھر صرف معاشی انقلاب آیا ہے روس میں، ایک ہماگیر، ہما پہلو، ہما جہت انقلاب، وہ تو محمد نے برپا کیا۔ پھر یہ کہ وہ انقلاب ایک لائف سپین میں ہو گیا، ایک آدمی سے شروع ہوا، within 20 years whole process of revolution was completed in one generation, single human generation۔ باقی انقلابات میں
والٹیئر روسو کی جنریشن نے کچھ کتابیں لکھی، اس کے بعد ایک انقلاب لانے والے کچھ اور تھے. وہ تو ڈیسک ورکرز تھے، وہ کوئی میدان میں آ کر تو لیڈ نہیں کر سکتے. مارکس اور اینجلز نے کتاب لکھی ہے جرمنی میں اور انگلستان میں، وہاں آج تک وہ انقلاب نہیں آیا ہے. تیسرے تیواڑے جا کر، اللہ میاں کے پچھواڑے جسے محاورے میں کہا جاتا ہے، روس کے اندر ایک جنریشن سے دوسری جنریشن. لہذا اگر آپ کو معلوم کرنا ہے دی پروسیس آف اے ٹرو ریولیوشن، دی اونلی سورس از دی سیرہ اینڈ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال میں نے اس میں آج کے انقلاب اسلامی کے لیے پہلے 5 سٹیپ جو کہ تو رہیں گے. دعوت دی جائے گی، لوگوں کی اصلاح کی جائے گی، انہیں منظم کیا جائے گا، پھر پیسو ریزسٹنس کے دور سے گزرنا ہوگا، پھر ایکٹیو ریزسٹنس. لیکن آخری جو ہے 2 طرفہ جنگ کی بجائے ایک طرفہ جنگ. آپ یہ نہ سمجھیے گا میں ہندوستان میں تقریر کر رہا ہوں تو میں گاندھی جی کی تعریف کر رہا ہوں. یہ میری تقریریں کیسٹ پہلے سے موجود ہے، میں نے ہمیشہ نام لیا کہ آج کے دور میں اس انقلابی عمل کی آخری سٹیج کیا ہوگی. اس کے ضمن میں مہاتما گاندھی کا پروسیس درست ہے. نان وائلنٹ، نان کوآپریشن، ترک موالات، نان وائلنٹ، سول ڈس اوبیڈینس. لیکن یہ سٹیجز کب آئیں؟ جب گاندھی لیڈر بن چکے تھے. ان کا یہ کہہ دینا کافی تھا کہ بدیشی کپڑا ہم نہیں پہنیں گے اور ہم اپنا چرخہ چلائیں گے. پورے ہندوستان میں چرخے چلنے شروع ہو گئے. لیڈر تو پہلے کوئی ہونا. بہرحال یہ جو 2 سٹیجز ہیں یہ ہندوستان میں ہوئیں. 3rd سٹیج یہاں نہیں ہو سکی اور اس کی ضرورت پیش نہیں آئی. 2nd ورلڈ وار شروع ہو گئی اور 2nd ورلڈ وار کے نتیجے میں برطانیہ اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ اس نے خود ہی اپنا بستر لپیٹنا ضروری سمجھا. دوسری طرف امریکہ ابھر کر آ گیا اور وہ آزادی کی تحریکوں کو سپورٹ کر رہا تھا. لہذا فیصلہ کر لیا تھا ہمیں تو جانا ہی جانا. ورنہ آپ سوچئے ہندوستان کو آزادی انگریزوں سے اس شان سے ہوئی کہ نہ انگریز نے کسی ہندوستانی کو مارا، نہ کسی ہندوستانی نے کسی انگریز کو مارا. ورنہ جنگ آزادی آخر شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا، نوالا بھی وہ سنہری چڑیا ہو، تو یہ کوئی آسان کام ہوتا؟ وہ تو خود چلے گئے. بلکہ اوریجنلی 48 کا تھا پلان، اس کو اور شروع کر کے اس 47 میں فیصلہ کیا. لیکن 3rd سٹیج جو ہے اس پروسیس کی وہ پھر ایران کے ریولوشن میں نظر آئی ہے. ان آرمڈ ریوولٹ، بغاوت، لیکن غیر مسلح. سڑکوں پہ آؤ، سسٹم کو بلاک کر دو، گولیاں چلے سینوں پر کھاؤ، جانے دو، کسی کو مت مارو. جس کا نتیجہ نکلا کہ شہنشاہ کو بھاگنا پڑا. تو یہ اجتہاد جو ہے اس کو آج ہمیں قبول کرنا ہوگا. اس لیے کہ جو بھی کہیں ملک ہے، جو ریاست ہے، اس میں جو بھی نظام ہے وہ نظام ریفلیکٹ ہوتا ہے اس کی حکومت میں، اور وہ حکومت سٹیٹس کو چاہتی ہے. اب اس سے ٹکرانا آج کے زمانے میں نہتے لوگوں کے تو بس میں نہیں ہے. وہ ان کے پاس فوج ہے، ان کے پاس ایئر فورس ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس وہ ہے. عوام تو نہتے ہیں. اور دوسری بات کیا ہے، جو سوشل ایوولوشن ہوا ہے دنیا میں، عمرانی ارتقاء، اس کے نتیجے میں یہ تصور سامنے آیا کہ ریاست علیحدہ شے ہے، حکومت علیحدہ شے ہے. پہلے تو حکومت ہی حکومت کو لوگ جانتے تھے نا، ریاست کوئی کانسیپٹ کی حیثیت سے تھا ہی نہیں. اب ریاست علیحدہ، اسٹیٹ علیحدہ ہے، گورنمنٹ علیحدہ ہے. گورنمنٹ اسٹیٹ کا ایک ادارہ ہے، ایڈمنسٹریٹو ادارہ ہے. شہری جو ہے وہ اسٹیٹ کے وفادار ہیں، گورنمنٹ کے وفادار نہیں ہیں. گورنمنٹ کو بدلنے کا ان کا حق ہے، ووٹنگ کے ذرا بدلیں، کسی اور ذریعے سے بدلیں، ایجیٹیشن کے ذریعے بدلیں. If they are peaceful, they have the right to agitate. ہاں اگر وہ امن کو خراب کریں گے تو پھر اس کے اوپر ایکشن لیا جا سکتا ہے. پیسفل ہے تو کیا لیں گے ایکشن. تو اس اعتبار سے آج کے دور میں یہ اس کا متبادل ہے. اور اگر
اللہ کسی مسلمان ملک کے مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ پہلی 8 منزلیں سیڑھی چڑھ کر اور پھر اس آخری سٹیج تک پہنچیں، تو پھر یہی نان وائلنٹ نان کوآپریشن، نان وائلنٹ سول ڈسوبیڈینس اینڈ فائنلی ان آرمڈ ریوولٹ ذریعہ بنے گا اس نظام کو بدلنے کا۔ یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جو اس لائن سے ہٹا ہوا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ وہ جہاد فی سبیل الحریت ہو سکتا ہے، وہ جہاد جو ہے کسی اور نظریے کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ کے راستے کا جہاد یہ ہے۔ ہمارے لوگ کچھ دوسرے راستوں پر چلے ہیں جس کی وجہ سے دنیا کو موقع ملا ہے کہ وہ جہاد کے لفظ کو خوب اچھالیں اور بدنام کریں، حالانکہ جہاد کا یہ پروسیس سامنے ہو تو کسی سلیم الفطرت انسان، کسی سلیم العقل انسان کو اس پر اعتراض کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہوگا۔ خليل بالقرآن هو إمامنا